السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ آزرمی دخت نے فرخزاد کو پیٹھ کے بل کر کے ایک تکیہ اس کے منہ پر رکھ کر اوپر سے دبا لیا۔ فرخزاد بڑھاپے میں داخل ہو چکا تھا، سیاد خش ابھی جوانی کی عمر میں تھا۔ فرخزاد سانس رکنے سے تڑپا اور کچھ دیر تڑپ تڑپ کر بے حس ہو گیا۔ سیاد خش وہاں سے چلا گیا اور آزرمی دخت نے شاہپور کو اطلاع بھجوائی کہ فرخزاد حجلہ عروسی میں مر گیا ہے۔ محل میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ شاہپور کے پیچھے طبیب دوڑے آئے۔ اس دور میں اس قسم کی موت کے باعث معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ طبیبوں نے کہا کہ فرخزاد حرکت قلب اچانک بند ہونے سے مرا ہے۔ انہوں نے اس کی وجہ بڑھاپا بتائی۔ 2 ہی دنوں بعد فارس کا بادشاہ شاہپور بھی اسی طرح پراسرار موت کا شکار ہو گیا اور آزرمی دخت نے اپنی تخت نشینی کا اعلان کر دیا، اور اس نے یہ اعلان بھی کیا کہ تخت کا کوئی وارث سامنے آئے گا تو وہ شاہپور جیسے انجام کو پہنچے گا۔ تب یہ شک ابھرا کہ شاہپور کو قتل کیا گیا تھا۔ آزرمی دخت نے سیاد خش کو وزیر سے بھی اونچا رتبہ دے دیا۔ اس حسین اور عیار عورت نے اپنے پہلے دور حکومت میں سیاد خش کے خاندان کو اعلیٰ عہدوں، رتبوں اور جاگیروں سے نوازا تھا۔ اس خاندان کے کچھ لوگ فوج میں اچھے عہدوں پر تھے۔ اس نے مدائن میں مقیم فوج کو اپنے زیر اثر کر لیا اور فوج کو سبز باغ دکھا کر سلطنت فارس کی بجائے آزرمی دخت اور سیاد خش کا وفادار بنا دیا۔ مدائن فارس کا دارالحکومت تھا۔ چند دنوں میں مدائن کی فوج صرف مدائن کی ہو کر رہ گئی۔ اس میں ہزارہا عیسائیوں کی جبری بھرتی کے ذریعے اضافہ کر لیا گیا۔ پوران دخت ایک اور شہزادی تھی جسے تاریخوں میں ارد شیر کی بیٹی لکھا گیا ہے۔ اس نے فارس کے شاہی خاندان کے درمیان اختلافات اور امراء کی آپس کی عداوت اور تفرقہ بازی ختم کرنے کے لیے اپنی زندگی وقف کر رکھی تھی۔ چونکہ وہ نیک تینت عورت تھی اور وہ مفاد پرست نہیں تھی، اس لیے ہر کوئی اس کی بات مان لیتا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ ادھر مسلمان فتح پہ فتح حاصل کرتے آ رہے ہیں اور مدائن تک کو محاصرے کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے، اور ادھر آزرمی دخت نے سلطنت کی تباہی سے نظریں پھیر کر اپنی ذاتی حکومت بنا لی ہے، تو وہ آزرمی دخت کے پاس گئی۔ پوران شہزادی نے اسے سمجھانے کے لیے بہت کچھ کہا، وہ جو خاموشی سے سنتی رہی۔ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ میں تخت سے دستبردار ہو جاؤں؟ آزرمی دخت نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ کیا اب تم فارس کی ملکہ بننا چاہتی ہو؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس تخت نے کتنی جانیں لے لی ہیں؟ نہیں ملکہ فارس، پوران نے کہا، سوال تخت کا نہیں، اب تو سلطنت فارس کی بقا اور سلامتی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ تخت پر آپ ہی بیٹھی رہیں، لیکن اہم امور کے فیصلے مشیروں اور امراء کو کرنے دیں۔ میری بات غور سے سن لو پوران، آزرمی دخت نے کہا۔ آج کے بعد میرے سامنے نہ آنا، میں ملکہ ہوں۔ سلطنت کے بھلے برے کو میں تم سے زیادہ بہتر سمجھتی ہوں۔ تم جن کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہو انہیں میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ اس پند و نصیحت سے باز آ جاؤ۔ میں پند و نصیحت سے باز آ جاؤں گی، پوران نے کہا، لیکن سلطنت فارس کو تم سے بچانے کے لیے نہ جانے کیا کر گزروں گی۔ میں ایک بار پھر کہتی ہوں کہ اس تخت نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، اور یہ بھی سوچ لو کہ فارس ہی نہ رہا تو کیا مسلمان آپ کو تخت پر بٹھائیں گے؟ مسلمان مدائن کو فتح نہیں کر سکتے، آزرمی دخت نے کہا، اور کوئی مجھے اس تخت سے اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ ایسے جرت مند لوگ موجود ہیں ملکہ، پوران نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ مجھے ایک بار تخت سے اٹھا کر شاہپور کو بٹھا دیا گیا تھا، آزرمی دخت نے کہا۔ کہاں ہے شاہپور؟ مجھے مجبور اور بے بس کرنے کے لیے فرخزاد کی بیوی بنا دیا گیا۔ فرخزاد کسریٰ کے خاندان کا فرد نہیں تھا، وہ شاہی خاندان کا ملازم تھا۔ میں اسے اپنا ملازم سمجھتی تھی۔ میں اپنے غلام کی بیوی کیسے بن جاتی؟ میں نے شادی کی پہلی رات اس کی زندگی کی آخری رات بنا دی۔ اس تخت طاؤس پر جو کوئی ہاتھ ڈالے گا وہ ان دونوں کے انجام کو پہنچے گا۔ پوران کو پہلے ہی شک تھا کہ فرخزاد حرکت قلب بند ہونے سے نہیں مرا، بلکہ اسے قتل کیا گیا ہے۔ اب آزرمی دخت کی باتوں سے یہ شک یقین میں بدل گیا۔ فارس کا مشہور و معروف جرنیل رستم فرخزاد کا بیٹا تھا۔ اسے یہی بتایا گیا تھا کہ اس کے باپ کی موت حرکت قلب بند ہونے سے واقع ہوئی تھی۔ وہ اسی کو سچ مانتا رہا۔ وہ اس وقت خراسان کی سرحد پر تھا۔ ایک روز مدائن کا ایک گھڑ سوار اس کے پاس سرحد پر پہنچا اور اسے پوران کا تحریری پیغام دیا۔ اس میں پوران نے مدائن کے حالات اور آزرمی دخت کی فرعونیت کی تفصیل لکھی اور پھر لکھا، آپ کے والد فرخزاد کی موت طبی نہیں تھی۔ میں نے محل کے ملازموں سے جو سراغ حاصل کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے والد کو آزرمی دخت اور سیاد خش نے شادی کی پہلی رات ان کا سانس روک کر قتل کیا تھا، اور شاہپور کو بھی ان دونوں نے قتل کیا تھا۔ آزرمی دخت نے مجھے کہا ہے کہ اس کے تخت پر جو کوئی ہاتھ ڈالے گا وہ ان دونوں کے انجام کو پہنچے گا۔ آپ پر 2 فرائض عائد ہوتے ہیں، ایک یہ کہ اپنے والد کے قتل کا انتقام لینا ہے، اور دوسرا فرض سلطنت فارس کی عظمت کا تحفظ کرنا ہے۔ میں بتا چکی ہوں کہ آزرمی دخت اور سیاد خش نے اپنا لشکر تیار کر رکھا ہے۔ جب بھی آئیں اکیلے نہ آئیں، پوری فوج ساتھ لائیں
آپ کو لڑائی لڑنی پڑے گی۔ رستم نے یہ پیغام پڑھا تو بگولے کی طرح اٹھا۔ اس نے کچھ سوار دستے منتخب کیا اور کہا، باہر کے دشمن کی نسبت اندر کا دشمن زیادہ خطرناک ہوا کرتا ہے۔ خطرہ جو اپنے گھر سے سر اٹھاتا ہے وہ باہر کے خطرے سے زیادہ تباہ کن ہوتا ہے۔ حکمرانی کے ہوس کار اپنے ہی ملک کو تباہ کر دیا کرتے ہیں۔ ہم اپنے ان ساتھیوں اور بھائیوں سے لڑنے جا رہے ہیں جو فارس کی اتنی بڑی شہنشاہی کے لیے خطرہ بن گئے ہیں۔ تمہیں اپنی ہی فوج کے خلاف لڑنا ہوگا۔ رستم ان دستوں کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ اس کی پیش قدمی بہت تیز تھی۔ کسی ذریعے سے آزرمی دخت اور سیاد خش کو پتہ چل گیا کہ رستم ان کے خلاف فوج لا رہا ہے۔ آزرمی دخت نے مدائن کی فوج کے چند ایک دستے رستم کو روکنے کے لیے مدائن سے کچھ دور بھیج دیے۔ رستم تیز و تند آندھی کی طرح آ رہا تھا۔ اس نے اپنے دستوں سے کہا کہ مدائن کی فوج کا ایک بھی آدمی واپس نہ جائے۔ رستم نے اپنے دستوں کو پہلے ہی مشتعل کر رکھا تھا۔ ان سوار دستوں نے پھیل کر مدائن کی فوج کو گھیرے میں لے لیا۔ رستم نامور اور تجربہ کار جرنیل تھا۔ اس کی جارحانہ قیادت نے آزرمی دخت کے دستوں کو بے بس کر دیا۔ معرکے میں بہت خونریزی ہوئی۔ آخر رستم کی فوج نے آزرمی دخت کی فوج کو کاٹ کر ڈھیر کر دیا۔ پھر رستم نے مدائن کو محاصرے میں لے لیا۔ مدائن کی فوج نے محاصرہ توڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن محاصرہ کرنے والوں کا قائد رستم تھا۔ شہر کے اندر پوران شہزادی موجود تھی اور آزرمی دخت اور سیاد خش کے مخالف امرا بھی موجود تھے۔ انہوں نے کوئی ایسا خفیہ انتظام کیا کہ ایک دروازہ کھول دیا گیا۔ رستم کے دستوں کے لیے یہی کافی تھا۔ سوار اس دروازے سے شہر میں داخل ہو گئے اور ایک اور دروازہ کھل گیا۔ شہر کے اندر لڑائی شروع ہوئی تو پوران اور اس کے حامی امرا گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر میں بھاگنے دوڑنے لگے۔ رستم بھی اندر آ گیا۔ یہ سب چلا چلا کر کہہ رہے تھے، آپس میں نہ لڑو، تم بھائی بھائی ہو، ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ، انہیں قتل کرو جو تمہیں لڑا رہے ہیں، تباہ ہو جاؤ گے، اپنی بہنوں کو بیوہ نہ کرو۔ اس طرح اعلان کر کر کے اس خانہ جنگی پر قابو پا لیا گیا۔ آزرمی دخت اور سیاد خش کو اس وقت پکڑ لیا گیا جب وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رستم نے تمام فوج کو ایک جگہ اکٹھا کر کے آزرمی تخت اور سیاد خش کو ایک چبوترے پر کھڑا کیا اور فوج کے دونوں دھڑوں کو بتایا کہ ان دونوں نے کس طرح تخت و تاج کے لالچ میں بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا تھا۔ رستم نے یہ ساری رویداد سنا کر سیاد خش کو آگے کیا اور اپنی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر جلاد کو بلا کر کہا کہ آزرمی دخت کی آنکھیں نکال کر اسے شہر سے نکال دیا جائے۔ دو سپاہیوں نے آزرمی دخت کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور جلاد نے خنجر کی نوک سے اس کی دونوں آنکھیں نکال دیں۔ اس کے بعد وہ تاریخ سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔ رستم نے امرا سے صلاح مشورہ کر کے اسی وقت اعلان کر دیا کہ آج سے پوران ملکہ فارس ہے۔ وہیں تاج پوشی کی مختصر سی رسم ادا کر کے پوران نے اسی وقت شاہی فرمان جاری کر دیا کہ آج سے رستم ہی وزیر ہے اور رستم ہی تمام افواج کا کمانڈر ان چیف ہے اور سلطنت کے تمام اہم امور کے فیصلے رستم ہی کیا کرے گا۔ پوران نے یہ بھی کہا کہ یہ فرمان رعایا کے ہر گھر اور ہر فرد تک پہنچا دیا جائے کہ فارس کے ہر فرد پر رستم کی اطاعت فرض کر دی گئی ہے اور ہر فرد پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ سلطنت فارس کو مسلمانوں سے بچانے کے لیے اپنے مال اور اپنی جانیں قربان کر دے۔ جس وقت آزرمی دخت نے فرخزاد اور شاہپور کو قتل کر کے تخت پر قبضہ کر لیا اور مدائن میں خانہ جنگی کے حالات پیدا کر دیے تھے، اس وقت تاریخ اسلام کے مشہور سالار مصنع بن حارثہ فارس کے ایک بڑے شہر ہیرا میں تھے۔ جاسوسوں نے انہیں فارس کے دارالحکومت کے یہ حالات سنائے۔ وہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دور تھا۔ سالار مصنع مدینہ گئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو فارس کی اندرونی تفرقہ بازی کی تفصیل سنا کر فارس پر حملے کی اجازت طلب کی۔ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے آخری دن تھے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کو عراق سے شام بھیج دیا کیونکہ وہاں کے محاذ پر مسلمانوں کی پوزیشن کچھ کمزور ہو گئی تھی۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مصنع کو زیادہ سے زیادہ آدمی اکٹھے کر کے دو۔ اس کے فوراً بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ انتقال فرما گئے اور عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ اس داستان کے ابتدائی ابواب میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور مصنع بن حارثہ نے کس طرح لوگوں کو عراقی محاذ پر جانے کو کہا تھا اور لوگوں کا رد عمل کتنا سرد تھا۔ آخر ابو عبید اٹھے اور کہا کہ وہ مصنع کے ساتھ جائیں گے۔ اس کے بعد رضاکار اپنے آپ کو پیش کرنے لگے اور جب مصنع مدینہ سے محاذ کو لے کر چلے تو ان کے ساتھ 1000 رضاکار مجاہدین تھے۔ راستے میں رضاکاران ان کے ساتھ ملتے گئے اور تعداد 4000 تک پہنچ گئی۔ جب مصنع محاذ پر پہنچے تو ان کے ساتھ جو مجاہدین تھے ان کی تعداد 10,000 تھی۔ پوران کے تخت نشین ہوتے ہی رستم نے فارس کے تمام امراء اور سارے ملک کے بڑے بڑے جاگیرداروں کو مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز پیغام بھیجے۔
اس نے سب کو کہا کہ اپنی جاگیروں کو، اپنی بیٹیوں کی عصمتوں کو بچانا چاہتے ہو تو لڑنے والے جس قدر آدمی اکٹھے کر سکتے ہو انہیں فوج میں لاؤ اور مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رستم کے اس پیغام نے فارس کے دور دراز کونوں خدروں سے بھی لوگوں میں قومی غیرت مندی کی آگ لگا دی۔ لڑنے والے آدمی ٹولیوں میں مدائن پہنچنے لگے۔ رستم مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مدائن سے مسلمانوں کے خلاف لشکر بھیجے۔ ایک کا کمانڈر جابان تھا۔ اسے رستم نے کہا تھا کہ دریائے فرات کے کنارے کنارے جائے اور ہیرا پہنچے جو اس وقت مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ دوسرے لشکر کا کمانڈر نرسی تھا۔ اسے حکم دیا گیا تھا فرات اور دجلہ کے درمیانی علاقے کے ایک مقام کسکر جا کر اگلے حکم کا انتظار کرے۔ اس وقت ابو عبید 10,000 مجاہدین کے ساتھ ایک مقام خفان تک پہنچ گئے تھے۔ انہیں اطلاع دی گئی کہ فارسیوں کا ایک لشکر فرات کے کنارے کنارے ہیرا کی طرف آ رہا ہے۔ ابو عبید نے اپنے مجاہدین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بیشتر اس کے دشمن ان تک پہنچے، ہم اسے راستے میں ہی روک لیں گے۔ ابو عبید نے بڑی جوشیلی تقریر کی اور 10,000 مجاہدین کو لے کر چل پڑے۔ ہیرا اور قادسیہ کے درمیان ایک مقام غارق کے قریب مجاہدین نے جابان کے لشکر کو روک لیا۔ یہ ایک خونریز لڑائی تھی۔ ابو عبید کو جنگی قیادت کا اتنا تجربہ تو نہیں تھا، لیکن انہوں نے ذرا سی بھی گھبراہٹ کا مظاہرہ نہ کیا اور اپنے 10,000 کے لشکر کو ایسی اچھی طرح سے تقسیم کر کے لڑایا کہ فارسیوں کے قدم اکھڑ گئے۔ فارس میں مسلمانوں کی دہشت تو پہلے ہی موجود تھی۔ مجاہدین ایسی بے جگری سے لڑے کہ دشمن غیر منظم ہو کر پسپا ہونے لگا۔ رستم کا یہ لشکر اپنی بے شمار لاشیں اور تڑپتے ہوئے زخمی پیچھے چھوڑ کر ایسا بکھرا کہ مجاہدین نے فارسی کمانڈر جابان اور اس کے نائب مروان شاہ کو پکڑ لیا۔ مروان شاہ نے بھاگنے کی کوشش کی تو اسے گرفتار کرنے والے نے وہیں قتل کر دیا۔ جس مجاہد نے جابان کو پکڑا تھا اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ فارس کی فوج کا جرنیل ہے۔ میرے عرب دوست، جابان نے مجاہد سے کہا، مجھے پکڑ کر کیا کرو گے؟ بوڑھا آدمی ہوں، آؤ میں تمہیں 2 جوان جنگی قیدی دوں گا۔ یہ 2 بڑے قیمتی غلام ہوں گے اور میں تمہیں کچھ قیمتی چیزیں دوں گا۔ غلام اور قیمتی چیزیں کہاں ہیں؟ مجاہد نے پوچھا۔ میں یہ تمہارے حوالے کروں گا تو مجھے آزاد کرنا۔ جابان نے کہا، لیکن وعدہ دو کہ غلام اور قیمتی اشیاء لے کر مجھے آزاد کر دو گے۔ میں عرب ہوں اور مسلمان ہوں، مجاہد نے کہا، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ میرے سپہ سالار کے پاس چل کر میرے ساتھ معاملہ طے کر لو۔ جابان مان گیا۔ مجاہد اسے ابو عبید کے پاس لے گیا اور بتایا کہ یہ قیدی اپنی رہائی کے عوض کیا پیش کرتا ہے۔ یہ کوئی سپاہی نہیں، ایک مجاہد نے جابان کو پہچانتے ہوئے کہا، یہ فارس فوج کا سپہ سالار ہے۔ میں اسے قتل کرنے گیا تھا لیکن یہ بچ نکلا، اسے قتل کر دو۔ ٹھہرو، ابو عبید نے کہا اور جابان کو پکڑنے والے مجاہد سے پوچھا، کیا تو نے اسے 2 جوان جنگی قیدیوں اور کچھ قیمتی اشیاء کے عوض آزاد کرنے کا وعدہ کیا تھا؟ ہاں سپہ سالار، مجاہد نے جواب دیا، میں نے وعدہ کیا تھا۔ پھر اسے قتل نہیں کیا جا سکتا، ابو عبید نے کہا، ایک مسلمان اس کی جان بخشی کر چکا ہے، اسے لے جاؤ، اسے اپنا افزانہ لے لو اور اسے آزاد کر دو۔ مسلمانوں کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ اس طرح فارس کا ایک تجربہ کار جرنیل آزاد ہو گیا۔ فارس کے دارالحکومت مدائن کے محل کے ایک کمرے میں فارس کا نامور جرنیل تیز تیز ٹہل رہا تھا۔ وہ ایک دیوار سے دوسری دیوار تک جاتا اور واپس آ جاتا، کبھی چلتے چلتے رک جاتا اور ایک ہاتھ کا گھونسا دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر مارتا، کبھی رک کر سر پکڑ لیتا، کسی سوچ میں محو ہو جاتا اور اچانک چل پڑتا۔ اس کے انداز میں عتاب تھا۔ اس کی رہائش شاہی محل سے کچھ دور تھی۔ وہ بھی ایک محل تھا لیکن ملکہ فارس پوران شہر کے کہنے پر وہ شاہی محل میں آ گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ عرب اور فارس خونریز اور بڑی ہی شدید لڑائی میں الجھے ہوئے تھے اور یہ جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ فیصلہ فارس کے خلاف ہوتا نظر آتا تھا۔ کسی بھی لڑائی میں فارس کی فوج مسلمانوں کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکی تھی۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم اکٹھے رہیں؟ پوران نے رستم سے کہا، تمہاری فکر میں راتوں کو بھی نہیں سو سکتی، جنگ کی اگلی خبر کے انتظار میں جاگتی رہتی ہوں۔ ہاں ملکہ فارس، رستم نے کہا، یہی بہتر ہے کہ ہم اکٹھے رہیں۔ ہم اس رات چین کی نیند سوئیں گے جس رات ہمیں یہ اطلاع ملے گی کہ آخری مسلمان کا خون سرزمین فارس پر بہا دیا گیا ہے۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، پوران نے جذباتی لہجے میں کہا تھا۔ اور کیا تم ضروری سمجھتے ہو کہ مجھے ملکہ فارس کہو؟ پوران کہا کرو۔ ہم دونوں کا جذبہ ایک جیسا ہے، فارس جتنا میرا ہے اتنا ہی تمہارا ہے۔ رستم نے اس کی طرف دیکھا اور بولا کچھ بھی نہیں۔ پوران نوخیز لڑکی نہیں تھی، جوانی کے آخری حصے میں تھی، لیکن بادشاہ کی بیٹی تھی، اس لیے عمر سے کم لگتی تھی اور فارس کے حسن کا نمونہ تھی۔ اس کے دل میں عربی مسلمانوں کی نفرت اور فارس کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ بھول ہی جاتی تھی کہ وہ حسین اور دلکش عورت ہے۔ اس روز جب رستم محل کے ایک کمرے میں غصے اور تفکر کی کیفیت میں ٹہل رہا تھا، اس وقت پوران
مدائن کی شہر پناہ پر کھڑی اس طرف دیکھ رہی تھی جدھر سے قاصد آیا کرتے تھے۔ ملکہ فارس اسے اپنے عقب سے آواز سنائی تھی۔ اس نے گھوم کے دیکھا، اس کے قریب قلعہ دار کھڑا تھا۔ اگر ملکہ قاصد کے انتظار میں ہیں تو نیچے چلی جائیں، قلعہ دار نے کہا۔ قاصد آ چکا ہے اور سیدھا رستم کے پاس گیا تھا۔ رستم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ پران نے کہا۔ اس سوال کا جواب میں کیسے دے سکتا ہوں ملکہ معظمہ؟ قلعہ دار نے کہا۔ میں بھی رستم کے پائے کا جرنیل ہوں، محاذ سے آنے والے قاصد کو دور سے دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ یہ اچھی خبر لا رہا ہے یا بری۔ میں نے اس قاصد کو دیوار کے اوپر سے دیکھا تھا، اس کا چہرہ اور اس کے گھوڑے کی چال بتا رہی تھی کہ خبر اچھی نہیں، خبر جو بھی آتی ہے اچھی نہیں ہوتی۔ قرآن نے اپنے آپ سے بات کرنے کے انداز سے کہا اور دوڑتی ہوئی شہر پناہ سے اتر گئی۔ نیچے اس کا گھوڑا کھڑا تھا، وہ گھوڑے پر سوار ہوئی اور ایڑ لگا دی۔ رستم نے دربان کو بلایا۔ جالینوس سے کہو کہ فوراً میرے پاس آئے۔ رستم نے دربان کو حکم دیا۔ دربان باہر نکلا تو کچھ ہی دیر بعد دروازہ بڑی زور سے کھلا۔ رستم کمرے میں کھڑا تھا اور دروازے کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ آ گئے جالینوس، رستم نے دروازے کی طرف گھومے بغیر کہا۔ زبان کی خبر سن لی تم نے؟ میں خبر سننے ہی آئی ہوں رستم۔ رستم تیزی سے گھوما۔ جالینوس کی بجائے اس کے سامنے پوران کھڑی تھی۔ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے خبر اچھی نہیں، پوران نے کہا، اسی لیے تم نے مجھے ابھی تک بے خبر رکھا ہے۔ پوران نے رستم کی کمر میں بازو ڈال کر اسے بٹھاتے ہوئے کہا، میں تمہارے چہرے پر شکست کا تاثر نہیں دیکھ سکتی، کیا خبر آئی ہے؟ جابان اور مروان شاہ نے سلطنت فارس کی بنیادیں ہلا ڈالی ہیں۔ رستم نے شکست خوردہ آواز میں نہیں بلکہ غصیلے لہجے میں کہا، دونوں نے مسلمانوں سے ایسی شکست کھائی ہے کہ مروان شاہ کو مسلمانوں نے پکڑ لیا تھا، اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو اسے قتل کر دیا گیا، اور جابان وہ زندہ ہے، رستم نے جواب دیا۔ قاصد نے بتایا ہے کہ جابان بھی پکڑا گیا تھا لیکن انہیں ایک دھوکہ دے کر زندہ واپس آ گیا ہے۔ اگر مروان شاہ اور جابان جیسے جرنیل شکست کھا گئے ہیں تو کیا میں خود آگے چلا جاؤں؟ نہیں رستم، پوران نے اس کے گلے میں بازو ڈال کر اور اپنا ایک رخسار رستم کے گال سے لگا کر کہا، تم ساری فوج کے قائد ہو، سلطنت کے تمام اہم امور کے بھی تم ہی ذمہ دار ہو، تم یہاں بیٹھ کر جرنیلوں کو لڑاؤ۔ پوران کے ریشم جیسے ملائم بال رستم کے چہرے کو مس کر رہے تھے۔ رستم اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے اپنے حسن سے مسحور کرنے کی کوشش نہ کرو پوران، رستم نے غصیلی سنجیدگی سے کہا، مجھے اس کیفیت میں ہی رہنے دو جو مجھ پر طاری ہے۔ میں تمہارا غصہ کم کرنا چاہتی ہوں، پوران نے کہا، میں تمہیں سکون دینے کی کوشش کر رہی ہوں۔ کیا سلطنت فارس کے متعلق میرے جذبات سے تم واقف نہیں ہو؟ میں نے اپنی زندگی کو اور اپنا سب کچھ فارس کی سلطنت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ ان باتوں کو چھوڑ دو رستم، اب یہ سوچو کہ مسلمان زیادہ طاقتور ہیں یا ہماری فوج میں کوئی ایسی خامی ہے جو ہمارے جرنیلوں کو مسلمانوں کے آگے ٹھہرنے نہیں دیتی۔ میں تو یہ سنتی ہوں کہ مسلمانوں کی تعداد ہمارے مقابلے میں بہت ہی کم ہوتی ہے، پھر ہر میدان میں فتح یاب کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ خوبصورت عورتوں کے گالوں اور ریشمی بالوں سے سکون حاصل نہیں کرتے، رستم نے کہا۔ وہ شراب کی سراہیاں خالی کر کے اپنی شکست کو بھولنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ محلات میں نہیں رہتے۔ معلوم نہیں ان کا مذہب سچا ہے یا نہیں، لیکن وہ اپنے عقیدے کے پکے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ مسلمانوں کی قیادت مستحکم اور پرعزم ہے، پوران نے کہا۔ میں نے سنا ہے کہ ان کا نیا خلیفہ انقلابی ذہن کا آدمی ہے، کیا نام ہے؟ عمر بن خطاب، رستم نے کہا۔ ہمارے جاسوس مدینہ میں موجود ہیں اور مدینہ کے ارد گرد 2-4 عیسائی بھی ہیں، وہ باقاعدہ خبریں بھیج رہے ہیں۔ ان خبروں سے تم نے کیا حاصل کیا ہے؟ پوران نے پوچھا۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مسلمان عقیدے کے پکے ہیں، رستم نے کہا۔ یہودیوں نے اپنی بڑی ہی حسین لڑکیوں کو بھی استعمال کر کے دیکھ لیا ہے لیکن ناکام رہے۔ ادھر ہمارے سپاہی سے سالار تک کا یہ حال ہے کہ عیاشی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ مجھے مدینہ سے یہ اطلاع بھی ملی ہے کہ مسلمانوں کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ کسریٰ پرویز نے ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پھاڑ کر اس کے ٹکڑے بکھیر دیے تھے، اس لیے سلطنت فارس اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گی۔ میں یہ سمجھا ہوں کہ ان کا نیا خلیفہ عمر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کی توہین کا انتقام لے رہا ہے، اور وہ کامیاب بھی ہے، پوران نے کہا۔ ہاں پوران، رستم نے کہا، ابھی عمر کو کوئی کامیابی کی خبریں مل رہی ہیں، ہمارا ہر حربہ ناکام ہو رہا ہے۔ یہودیوں نے مسلمان تاجروں کے بحروپ میں مدینہ سے دور دراز علاقوں کے مسلمانوں کو فارس کی جنگی طاقت سے اتنا ڈرا دیا تھا کہ وہ عراق کا نام بھی نہیں لیتے تھے۔ مجھے یہ بھی اطلاع ملی تھی کہ ہماری فوج کی دہشت مدینہ کے لوگوں پر بھی طاری ہو گئی تھی، یہاں تک کہ خلیفہ کے اپنے حلقے کے آدمیوں نے عراق کے محاذ پر آنے کی حامی نہیں بھری تھی۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔
اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔